السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 7، 8 اور 9 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے فرعونی سسٹم، طاغوتی سسٹم کا تقابلی جائزہ پیش کیا اور اس میں یہ چیز نمایاں ارشاد فرمائی کہ ہم فرعون کے سسٹم کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، پلاننگز کرتا ہے اور ظالمانہ سسٹم تشکیل دینے کے لیے جبر اور ظلم کرتا ہے اور بچوں کو قتل کرواتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قوم پر، بنی اسرائیل پر، جس کو کمزور رکھا گیا ہے، غریب بنایا گیا ہے، محکوم بنایا گیا ہے، ہم ان کو آزادی عطا کریں۔ ہم آزادی دینے کے بعد ان کو سیاسی لیڈر بنانا چاہتے ہیں، وارث بنانا چاہتے ہیں، ان کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی پلاننگ ہے اور سبحان اللہ، اللہ اس پلاننگ کو اس طرح پھر کامیاب کرتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پلاننگ کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اب بچوں کو یہ قتل کروا رہا ہے اور اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں فرعون کے مقابلے کے لیے، اس بچے کو اس کے گھر بھیج دیتے ہیں اور وہیں پرورش پاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 7 میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف حکم بھیجا، ان ارضعیہ، کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ اللہ رب العزت حکمت عملی اور پلاننگ جو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں القاء کر دیا کہ موسیٰ پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد آپ نے اس کو دودھ پلاتے رہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ آپ کے گھر آ رہا ہے، اللہ رب العزت ان کو پیدا فرما رہے ہیں اور وہ آپ کا بیٹا ہے، لہذا ماں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو دودھ پلاتے رہیں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ بچوں کے قتل کا ایک خوف سوار تھا ماؤں کے اوپر۔ فرعون نے باقاعدہ ٹیمیں بنائی ہوئی تھیں خواتین کی،
وہ یہ چیک کرتی رہتی تھی کہاں کس خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا تھا فوراً پہنچ جاتی تھی۔ اگر وہ بیٹا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ جلاد ہوتے تھے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، اور اگر وہ بچی ہوتی تھی اس کو وہ باقی رہنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلاتے رہیں گے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب آپ ڈر محسوس کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب موسیٰ کو یہ پکڑ لیں گے یا مار دیں گے، کچھ کر دیں گے، آپ ڈر محسوس کریں تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو کسی صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، دریا میں بہا دیں اس کو۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کے کچھ حصے گزر چکے ہیں، تفصیلات گزر چکی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي، آپ اس کو دریا میں بہا دیں لیکن آپ ڈرے نہیں، خطرہ نہ محسوس کریں۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی آپ نے غمگین ہونا ہے۔ اب اللہ تسلی بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ، کیوں؟ ماں کی ممتا ہے، اور پھر فرعون کا خوف ہے، ڈر ہے، ظالمانہ ماحول ہے، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو قتل کروا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی آپ نے غمگین ہونا ہے، اِنَّا، بے شک ہم، رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس کو آپ کی طرف واپس پہنچا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو کریں گے رسولوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی طرف واپس بھی لٹائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے اللہ کے رسول بنیں گے، بڑی ذمہ داری ان کو دی جائے گی۔ تو ماں کو تسلی بھی دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام کا فیوچر پلان بھی بتا دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، چنانچہ ایسے ہی ہوا جب ماں نے محسوس کیا کہ اب فوج حملہ کرنے والی ہے، بچے کو پکڑنے والے ہیں لوگ، تو آپ نے اس کو صندوق میں ڈالا، اور صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ادھر سے بچہ فرعون کے گھر والے اور فرعون کے جو اہلکار ہیں ان تک پہنچتا ہے، اور یہ بچہ وہی ہے جس کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں وہ ان کے لیے دشمن بھی بنے گا اور غم کا ذریعہ بھی بنے گا، ان کو غم میں ڈال دے گا۔ ان فرعون وہامان، بے شک فرعون اور حامان وجنودہما، اور ان کے جو لشکر ہیں، کانوا خاطئین، وہ بہت بڑی غلطی پر تھے، یعنی جو انداز تھا ان کا وہ خطرناک انداز تھا، غلط طریقہ کار تھا ان کا کہ وہ بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس صندوق کو فرعون کے محل کے کنارے پر پہنچاتے ہیں، وہاں لونڈیاں دیکھتی ہیں ایک صندوق ہے، صندوق کو پکڑا، اور پکڑ کر جب دیکھتی ہیں کہ اندر بچہ ہے تو فوری طور پر وہ فرعون کی جو بیوی ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، حضرت آسیہ نام ہے ان کا، وہاں تک پہنچتی ہیں، لے کے جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی یہ حکمتیں، اللہ رب العزت کی یہ پلاننگ جو کامیاب ہو رہی ہے، اور بڑے ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کامیاب ہو رہی ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی جہاں رٹ ہوتی ہے، جہاں اللہ کا آرڈر چلتا ہے،
باقی سب آرڈر ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ان کی حکمت عملی کام نہیں آتی۔ وقالت امرأة فرعون، فرعون کی جو بیوی ہیں وہ فرعون سے کہتی ہیں قرۃ عین لی ولک، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے، والک اور تیرے لیے، یعنی یہ بچہ ہے اتنا خوبصورت، چہرہ کتنا اس کا نورانی ہے، تو اس بچے کو ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیتے ہیں۔ اور ٹھنڈک کا انداز یہ ہوا، کہنے لگی کہ یہ میرے لیے بھی ٹھنڈک ہے اور آپ کے لیے بھی ٹھنڈک ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون چونکہ اس کو بچے پسند نہیں تھے تو کہنے لگا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہ ہوگا لیکن میرے لیے نہیں ہے، لیکن بیوی نے دونوں کے لیے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں کوئی بعید نہیں کہ ان قریب یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، اور ان کو کچھ ایسی خبر نہیں تھی۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی حکمت اور حکمت بالغہ اتنی کامیاب ہے، ایک ترتیب کے ساتھ جو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ رہے ہیں، فرعون کے محل تک پہنچا رہے ہیں، اور فرعون ہی کی زیر کفالت جوانی کی طرف بڑھیں گے، اور بڑھ کر یہی موسیٰ فرعون کے گریبان کو پکڑیں گے، ان کے دشمن ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کمزور بنی اسرائیل کو، جس کو کمزور بنا دیا گیا ہے، اب آزادی دینا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آزادی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کے دل میں وہ محبت ڈال دی جس پر اس نے قائل کیا، اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنے دیا۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ واقعہ جاری ہے اور ترتیب کے ساتھ ہم اس واقعہ کو عرض کر رہے ہیں، آپ توجہ رکھیے، اور اس میں جو حکمت کے موتی ہیں وہ ضرور تلاش کیجئے کہ کس طرح اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص کس طرح زندہ رکھتے ہیں اور اس کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔